السلام علیکم۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج جناح ہاؤس حملہ کیس اور تھانہ شادمان نظریات پیش کرنے کے کیس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ملتے بچا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے وکلاء کی اور کچھ ان کے جو خواتین تھیں، ان کے جو ملزمان تھے، ان کی وجہ سے بھی بچا ہے، اور عدالت میں 2 ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے سینئر صحافی عباد الحق صاحب۔ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا کیا۔ عباد صاحب، یہ جو ناخوشگوار واقعہ ہے یہ کیا تھا، ذرا بریفلی بتائیے گا۔ جی، اس میں باجوہ صاحب یہ پرابلم آئی کہ آج ایک ایسی وکیل جو کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی، انہوں نے عدالت میں ایسے ریمارکس ادا کیے یا ایسی باتیں کی جو عدالت کو ناگوار گزری۔ عدالت کو ناگوار کیا گزری، وہ توہین کے زمرے میں آتی تھی۔ ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کون ہے، باوجود اس حقیقت کے کہ وہ کسی کی ریپرزنٹیٹیو نہیں تھی، کسی کی طرف سے وکالت نامہ نہیں دیا ہوا تھا، اور بغیر وکالت نامے کے عدالت میں بولنا ویسے بھی گستاخی میں آتا ہے، توہین میں آتا ہے۔ جب تک یا تو آپ اجازت دیں اور اجازت دے کے بات کریں، کیونکہ وکیل کی موجودگی میں کسی اور کا جو وکیل مقدمے میں وکیل نہیں ہے اس کا بولنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی وکالت کی اقدار کے مطابق ہے، نہ ہی عدالتی جو احترام ہے اس کے مطابق ہے، جس پہ آج پھر جج صاحب خفا ہوئے، برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں کیا گیا جو بھی کیا گیا، اور اگر یہی طریقہ کار ہے جس میں انہوں نے اپنی جو خاتون وکیل تھیں انہوں نے یوں دکھایا جیسے وہ اپنے کسی دفتر میں بیٹھے ہیں۔ بالکل عباد صاحب، وہ میں بھی موجود تھا کمرہ عدالت میں، تو یہ جب ریمانڈ پہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو تب یہ خاتون انجم حمید صاحبہ تھی، یہ وہاں پر جب کورٹ روم میں جج صاحب آئے ہیں تو انہیں کہتی ہیں کہ بھی آپ نے ریمانڈ کا فیصلہ نہیں سنایا، ابھی تک جلدی کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کمرہ عدالت میں کئی بار جج صاحب سے ملنے کی بھی خواہش کا اظہار کر چکی ہیں کہ مجھے چائے پلائیے، اور چائے پلانے کے لیے مجھے کمرہ آپ نے چیمبر میں بلا دیں، اور آج بھی یہی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور جو صنم جاوید ہیں ان کے ساتھ بھی آئے ہوئے تھے ان کے کوئی لواحقین، اس نے بھی جج صاحب کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اور جج صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ یہ سارے کمرہ عدالت میں کیوں موجود ہیں، آپ کو فیصلہ تو سنا دیا گیا ہے، پھر بھی آپ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی باہر تو گرمی ہے۔ تو وہ کیا ذرا بات تھی، وہ ذرا بتا دیں۔ جی، انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ بینچز نہیں ہے، شیڈز نہیں لگے ہوئے، تو جو یہ شیڈ لگنے چاہیے، اور اگر آپ کہیں تو ہم یہ خود سے کر سکتے ہیں، یہ وکیل نے کہا۔ حالانکہ انہیں جاننا چاہیے کہ جو حکومتی تحویل میں جو بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی پرائیویٹ آدمی، کوئی عام آدمی وہاں پر کوئی جو ہے سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بینچ نہیں لگا سکتا۔ یہ کام عدالت کا ہے یا حکومت کا ہے۔ ایون جب حکومت بھی اپنے بجٹ میں پیسے رکھتی ہے تو وہ عدالت سے اس چیز پہ مشاورت ہوتی ہے، اس کی وجہ کے بغیر یا اس دلیل کے بغیر یا اس جواز کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ کل کو تو ہر شخص یہاں پہ اپنی کرسی لے آئے گا، اپنا بینچ لے آئے گا، اپنا پنکھا لے آئے گا، تو پھر یہ عدالت کی جو ملکیت ہے اس کی تحویل ہے، اس کی تعین کون کرے گا کہ کس کی تحویل میں ہے، اس میں کون بیٹھے گا اور کون یہ سارے فیصلے کرے گا۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آج کسی پولیس والے کو بھی حراست میں عدالت نے دیا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ جی، وہ واقعہ تو اس طرح ہوا کہ بہت دیر سے یہ یہاں پر اس طرح کا ایک واقعات ہو رہے ہیں جب صحافیوں کو یہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ آج جج صاحب نے بھی ایک موقع پہ یہ بابر کروایا کہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا رپورٹنگ کر سکتا ہے اور میڈیا کو بھی اپنی حدود کا علم ہے، تو پھر ان کو کیوں روکا جاتا ہے۔ جج صاحب نے یہ بھی بابر کروایا کہ جب تک عدالت خود یہ طے نہ کر لے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہوگا، اس کا جیل ٹرائل ہوگا یا یہ اوپن نہیں ہوگا، اس وقت تک پابندی نہیں لگائیں، کیونکہ یہ اوپن کورٹ ہے۔ اوپن کورٹ میں آپ کسی کو آنے سے نہیں روک سکتے، اگر روکتے ہیں تو یہ تو پھر عدالت کے احکامات کی نفی ہے، کیونکہ عدالت نے تو کوئی احکامات نہیں دیے، اور جب احکامات نہیں دیے گئے تو پھر کس طرح پابندی لگائی جائے۔ عدالت خود کوئی حکم دے گی، عدالت کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ یہ اس کی پھر جان کیسے خلاصی ہوئی اس پولیس والے کی؟ جی، اس کے پہلے تو ایس پی پیش ہوئے، لیکن عدالت نے ایس پی کی جو عذر تھا اسے قبول نہیں کیا، اس کے اوپر کے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ڈی آئی جی پیش ہوئے، انہوں نے اس میں معافی بھی مانگی اور ساری صورتحال سے ان کو جب
پھر معافی مانگی اور ایک طرح کا سرنڈر کیا، تو عدالت نے پھر اس جو کانسٹیبل تھا یا جو کپڑوں میں تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جی بالکل، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جو تحریک انصاف کے جو ملزمان تھے، کارکنان تھے، جس میں خدیجہ شاہ تھی، صنم جاوید تھیں اور دیگر خواتین ملزمان بھی تھیں اور مرد ملزمان بھی تھے، ان کی 14 روز کا ریمانڈ اس بنیاد پر بچا کہ جب وہ خاتون وکیل جو خود کو وکیل ظاہر کر رہی تھیں، انجم حمید، ان کے جانے کے بعد جو وکلا تھے ملزموں کے، انہوں نے سخت خفگی کا اظہار کیا اس بات پر کہ ایسی جو عناصر ہیں ان کو کمرہ عدالت تک بھی کیوں آنے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ تو کسی کی بھی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی تھی۔ اور انہوں نے عدالت کے روبرو یہ بات رکھی کہ آج کے عدالت نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ 14 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کمرہ عدالت میں بدتمیزی کی ہے اور عدالت کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وکلا نے یہ استدعا کی کہ کسی غیر بندے کی وجہ سے باقی ملزموں کو سزا نہ دی جائے، اور انہوں نے کافی استدعا بھی کی اور ایسے عناصر کی انہوں نے بےخنی کرنے کی بھی بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کسی کو انہوں نے ایسی خواتین کو عدالت میں پیش ہوتے دیکھا ہے۔ کمرہ عدالت میں یہ انجم حمید صاحبہ جو تھیں یہ بھی باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیں کہ جو کورٹ رپورٹرز ان ملزموں کے حق کی بات کرتے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تمام جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے لیے عدالت نے یہ فورم جو ہے وہ رکھا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام جتنے بھی میڈیا ہے اوپن کورٹ ہوتی ہے، اوپن کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کسی کو رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تاہم عدالت نے جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا کیس ہے، اس میں تقریباً 100 سے زائد ملزمان تھے، ان کو آج نئی دفعات جس میں بغاوت کرنے، جنگ چھیڑنے، فسادات پھیلانے جیسی دفعات جو ہیں وہ شامل ہونے پر ان ملزموں کا 3 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا ہے۔